سیفی ویس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ سکندر اعظم 20 جولائی 356 قافمی میں پیدا ہوئے۔ سکندر اعظم نے ارسطو سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ باپ کی موت کے وقت سکندر اعظم کی عمر 20 سال تھی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی اسے مقدونیہ کی حکمرانی مل گئی تھی، ورنہ اس زمانے کا قاعدہ تو یہی تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتیں، اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا تھا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذریعہ بھی موجود ہوتا تھا۔ سکندر اعظم ایک تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، دوسرا اس کا کوئی وقت مقدونیہ کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعوے دار نہیں تھا، لیکن اختیار کے طور پر سکندر اعظم نے اسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو اس سے کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی سوتیلی بہن کو بھی قتل کر دیا۔ سکندر کی ایک خوش قسمتی یہ بھی تھی اسے اس ارسطو جیسے استاد ملا تھا جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے باپ فلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر بھی خاصی توجہ دی تھی، اور اسی لیے اسے شاہی محل سے دور ایک پر فضا مقام پر بھیج دیا تاکہ عیش و عشرت کی زندگی سے وہ سست نہ ہو جائے۔ یہاں سکندر اعظم نے جسمانی مشقیں بھی سیکھیں اور گھوڑا سواری، نیزہ بازی اور تلوار بازی میں بھی مہارت حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ ارسطو کی ذہنی تربیت بھی کرتا رہا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر اعظم 35,000 فوج کے ساتھ مقدونیہ سے نکلا۔ اس فوج میں 30,000 سوار اور 5,000 پیدل تھے۔ سکندر کی پیدل فوج کی مشہور ترین چیز مقدونوی جیتا تھا۔ یہ 265 فوجیوں کا مربع شکل کا دستہ تھا، یعنی ہر قطار میں 16 سپاہی تھے اور ان قطاروں کی تعداد میں 16 ہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جو نیزے ہوتے تھے وہ 16 فٹ کے لمبے ہوتے تھے۔ یوں چلتے ہوئے جب پہلی 5 قطاروں کے سپاہی اپنے نیزے آگے کی طرف بڑھاتے تو ان کی نوکیں پہلی قطار سے آگے نکل جاتی تھیں۔ مشقیں کی طرف چلتے ہوئے گیرانی کورس پر سکندر اعظم کا ایک قدرے چھوٹا ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر میں 20,000 سوار اور 20,000 ہی پیدل سپاہی تھے۔ پیادوں میں زیادہ تر یونانی نسل کے لوگ تھے۔ لشکر کے کماندار کے قریبی لوگوں کے پاس تھی، ان میں اس کا داماد سپرتھراویتھریس بھی شامل تھا۔ اب سکندر اعظم کا اگلا ہدف مصر تھا، لیکن اس کے راستے میں چند ایسے علاقے بھی تھے جو اس سے مقابلہ کرنے پر تیار تھے۔ ان میں پہلا سور شہر تھا۔ سور والے کو جب پتہ چلا کہ سکندر اعظم ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ سور ایک جزیرہ تھا، یعنی اس کے چاروں اطراف میں پانی تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے سکندر اعظم نے فوراً بہت ہی بڑی بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد قلعے پر حملہ بول دیا گیا۔ چند ہی دنوں بعد یہ اہم شہر بھی فتح ہو گیا تھا۔ سور کے محاصرے کے دوران میں سکندر اعظم کو داریہ کا پیغام ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اس کی بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اس کے بدلے اسے آدھی ایرانی سلطنت دے دی جائے گی۔ یہ پیغام سن کر سکندر اعظم کا خاص آدمی پارمینیو کہلانے لگا کہ اگر میں سکندر ہوتا تو یہ پیشکش قبول کر لیتا۔ اس پر سکندر خفا ہوا۔ وہ کہنے لگا اگر سکندر پارمینیو ہوتا تو وہ بھی ایسا کرتا۔ اس نے داریہ کی یہ پیشکش مسترد کر دی اور پیغام بھجوا کر اس کے علاوہ کوئی اور پیشکش کی ہے۔ جی تو سامعین، آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ داریہ خود کو آ کر بات کرے۔ سور کے بعد غزوہ شہر کی باری آئی ہے۔ اس کی فتح کے بعد سکندر مصر میں داخل ہوا اور توقع کے برخلاف یہاں کے حکمران نے بغیر کسی فوجی کارروائی کے سکندر اعظم کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیے بعد وہ دریائے نیل کے راستے سمندر کی طرف بڑھا اور ایک مناسب جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ اس قدیم شہر کا نام اسکندریہ ہے اور آج بھی مصر کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 331 قافمی میں سکندر اعظم پھر مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے سب سے پہلے عراق کا مشہور دریا فرات عبور کیا اور قدیم شہر نوینا کے قریب گوم میلا کے مقام پر اس کا سامنا شہنشاہ ایران کی عظیم الشان فوج سے ہوا۔
بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ گوگا میلا کی جنگ میں دارا کو فوج میں کم و بیش 10 لاکھ پیادے، 40,000 سوار، 200 تلوار باز، رتھم، 15 ہاتھی اور بے شمار یونانی سپاہی تھے۔ دارا نے لڑائی کے لیے مقام کا انتخاب بھی بڑا دیکھ بھال سوچ کر کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات اونچی نیچی جگہوں پر نہیں چل سکتے، اس لیے اس نے ان کے لیے ایک مخصوص جگہ پر زمین کو بالکل ہموار کرا لیا تھا۔ اپنے سے 20 گنا بڑی فوج دے کر سکندر اعظم گھبرایا نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں فوراً لڑائی کا ایک شاندار منصوبہ بنا لیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے جرنیلوں کو بلا کر ایسی پرجوش تقریر کی کہ سب کی ہمت باندھ گئی۔ اس کے بعد اس نے حملے میں پہل کرنے کے بجائے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران اس نے اپنے ساتھیوں کو مکمل آرام کرنے کا موقع دیا تاکہ جنگ شروع ہونے کے تک وہ بالکل تازہ دم اور چاق و چوبند ہو جائیں۔ اس کے برعکس ایرانی سپہ سالار نے اپنے سپاہیوں سے مسلسل سنتریوں کا کام کر کے انہیں تھکا دیا تھا، کی امید یہی تھی کہ لڑائی کا آغاز دارا کی طرف سے ہو، اور اس نے سب سے پہلے اپنے راتھ روانہ کیے۔ اسے پورا یقین تھا کہ دشمن کی فوج میں کھلبلی مچا دیں گے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مقدونوی سپاہی بڑی مہارت سے اپنا دفاع کر رہے ہیں تو اس نے پیادوں کو وار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اسی موقع کو توقع تو سکندر اعظم کر رہا تھا۔ پیادوں کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب لڑائی آخری مراحل میں ہو، اور دشمن پر آخری وار کرنا بھی پھر کیا جاتا تھا۔ پیادوں کی حرکت میں آتے ہی ایرانی فوج کی ترتیب بالکل ہی ختم ہو گئی اور ان کی صفوں میں خلا آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی سکندر نے اپنے نیزہ برادروں کو اور مقدونوی جتھوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی قیادت خود سکندر اعظم کر رہا تھا۔ سکندر اعظم نے جب دیکھا کہ ان کے سپاہیوں نے میدان مار لیا ہے تو وہ دارا کے تعاقب میں نکلا تاکہ بار بار کے مارکوں کے بجائے ایک ہی دفعہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں بعض ایرانی جرنیلوں نے خود بھی مل کر اسے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ موجود ایران کے دارالحکومت تہران کے پاس پیش آیا۔ جب سکندر اعظم اسی جگہ پہنچا تو اسے دارا کی لاش ملی تھی۔ تب اس نے اسے واپس مساخیر روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ اسے تمام شاہی اعتزازات کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ سکندر اعظم نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں ملوائی قوم آباد تھی جس کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب سکندر اعظم فوج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس کی قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جی تو سامعین، آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر پر تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکمران کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخم کا بھیانک انتقام لیا کہ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ یوں سکندر اعظم نے ملتان کو بھی فتح کر لیا۔ فتح ملتان کے بعد سکندر کی فوج نے آگے بڑھنے سے مکمل انکار کر دیا۔ سکندر کی تقریریں بے اثر ہو گئیں۔ انہوں نے واپسی کا نعرہ لگایا۔ مورخین اس کی 2 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ہر سپاہی دولت سے بھرے ہوئے اونٹوں کا مالک بن چکا تھا۔ اب وہ اس دولت سے عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ میدان کی مصیبتوں اور قتل و غارت سے بچنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سکندر اعظم کے جاسوسوں نے اطلاع دیتی تھی کہ دریائے بیاس کے کنارے آباد قبائلی کے طاقت ور اور جنگجو سپاہی اسلحہ سے لیس ہو کر جنگ کے لیے مستعد ہیں۔ یہ خبر سن کر سکندر کی فوج بدل ہو گئی۔ انہوں نے پورس اور ملتان کے جنگجوؤں نے ہلا کے رکھ دیا تھا، اس لیے وہ وطن واپسی سوچنے لگے۔ سکندر نے انتہائی سمجھ بوجھ کا ثبوت دیتے ہوئے وہی کیا جو اس کے سپاہی چاہتے تھے۔ ہندوستان کو فتح کرنے کی اپنی تمام تر خواہشات کے باوجود وہ ان کی بات مان گیا اور یہیں سے اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس عظیم سپہ سالار کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔
وہ چاہتا یہی تھا کہ سار پر آدھی دنیا کی فتح کا تاج سائے وہ اپنے شہر مقدونیہ میں داخل ہو، لیکن ابھی وہ بابل میں ہی تھا۔ ایسا بیمار ہوا کہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکا، اور وہیں اس نے موت کو گلے لگایا۔ اس نے لگ بھگ آدھی دنیا تو اس نے اپنی جوانی ہی میں فتح کر لی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی مدت اور زندہ رہ لیتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ پوری دنیا کا فاتح بن جاتا۔ سامعین، آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔